بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، میں ہوں آپ کا میزبان محمد طیب نقشبندی۔ ہمارا پروگرام داستان کربلا جاری ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ان بدبختوں کی ہلاکت جو امام علی مقام کے مقابل میں آئے اور آپ کو اور آپ کے اہل بیت اور صحابہ کرام کو شہید کیا۔ یزید وہ حکومت سنبھال چکا تھا اور امام علی مقام کو جب اس نے شہید کر لیا تو اب وہ کھلم کھلا دین اسلام کی مخالفت پر آ چکا تھا۔ اس نے دین اسلام کی قوانین بدلنا شروع کر دیے۔ زنا، لواطت، بدکاری، سود، بہن بھائی کا نکاح، سب کچھ اس نے عام کر دیا۔ وہ دین اسلام کی جو اصل روح ہے اس کو اس نے ختم کرنا شروع کر دیا۔ مدینہ سے ایک وفد یزید سے ملاقات کے لیے آیا۔ انہوں نے جب یزید کی ان بدکاریوں کو دیکھا تو واپس جا کر انہوں نے اہل مدینہ کو بتا دیا یزید یہ بدبختیاں کر رہا ہے، وہ دین اسلام کی اصل روح کو ختم کر رہا ہے۔ اہل مدینہ اور اہل مکہ ان سب نے امام علی مقام امام حسین ابن حیدر کا انتقام لینے کے لیے اور ان کی اس یزید کی بدکاریوں کو روکنے کے لیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اسی وقت یزید نے مسلم بن عقبہ جو کہ اس کا سپہ سالار تھا اس کو 12,000 یا 22,000 فوج کا لشکر دے کر مدینہ اور مکہ کو برباد کرنے کے لیے، تباہ و برباد کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اس بدبخت لشکر نے 3 دن تک مدینہ کے اندر بہت ہی زیادہ ظلم کیا۔ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر گوروں کو باندھ کے رکھا، مسجد نبوی کی بے حرمتی کی۔ 3 دن تک نہ اذان ہوئی نہ جماعت، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر مبارک تھا اس کے اوپر گوروں کی جو نجاست ہے اس کو ڈال دیا گیا۔ 700 سے زائد قاری قرآن کو شہید کیا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ اور تابعین کو شہید کر دیا گیا۔ سب سے بڑھ کر انہوں نے یہ ظلم کیا کہ اہل مدینہ کی جو پاک دامنہ عورتیں ہیں ان کو اپنے لشکر کے اوپر مباح کر دیا۔ 300 سے زائد خواتین اور ایک قول کے مطابق 1,000 سے زائد خواتین جو مدینہ کی پاک دامنہ عورتیں تھیں ان کو اپنے لشکر کے اوپر مباح کر دیا گیا اور ان کے ساتھ بدکاری کی گئی۔ اور اس ظلم کے بعد وہ مکہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں امیر لشکر مسلم بن عقبہ کا وصال ہو جاتا ہے، وہ بدبخت ادھر ہی مر جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا شخص اس کا قائم مقام امیر بن کے مکہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مکہ کے اندر جا کر وہ مسجد حرام کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ بیت اللہ شریف کا غلاف پھاڑ دیا جاتا ہے، اس کو آگ سے جلا دیا جاتا ہے۔ معاذ اللہ بیت اللہ شریف کے اوپر منجنیق کے ذریعے پتھر برسائے جاتے ہیں۔ اتنے پتھر برسائے گئے کہ مسجد حرام کا جو صحن تھا وہ پتھروں سے بھر گیا۔ مسجد حرام بیت اللہ کی جو دیواریں ہیں وہ گر گئی اور اس کے بعد معاذ اللہ بیت اللہ شریف کو آگ لگا دی گئی۔ اس آگ لگانے کے اندر ہی بیت اللہ شریف کے جو پلر تھے لکڑی کے وہ بھی جل گئے، اور وہ اس دمبے کے سینگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا تو اس وقت آسمان سے جبرائیل امین جو دمبا لے کے آئے تھے اس کے جو سینگ مبارک تھے وہ تبرک کے طور پر بیت اللہ شریف کے اندر تھے، وہ بھی جل کر ختم ہو گئے۔ اتنا زیادہ ظلم اور کیا گیا اہل مکہ اور مدینہ کے اوپر۔ آخر کار یزید بدبخت 64 ہجری کے اندر 3 سال 7 ماہ تخت نشین رہنے کے بعد وہ مر جاتا ہے۔ اس بدبخت کے مرنے کے متعلق مختلف قول ہیں۔ ایک قول میں کہ وہ بیماری کسی کی وجہ سے مر گیا، ایک قول کسی عورت نے اس کو خنجر مار دیا۔ اس کے بعد یزید کے مرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اہل حجاز، عراق، یمن اور خراساں کے لوگ بیعت کر لیتے ہیں، اور دوسری طرف جو اہل مصر اور اہل شام ہے وہ معاویہ بن یزید جو کہ یزید کا بیٹا تھا اس کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیتے ہیں۔ معاویہ بن یزید ایک صالح و نیک آدمی تھا۔ وہ جب تخت نشین ہوا تھا تو وہ بہت ہی بیمار تھا اس وقت سے ہی۔ اس کی حکومت صرف چند دن یا 1-2 ماہ تک جاری رہی، وہ اسی بیماری کی حالت میں مر گیا۔ وہ اپنے باپ کے جو کارنامے تھے ان کو برا جانتا تھا، اس وجہ سے اس نے کوئی بھی
کام نہ کیا اور چند ماہ زندہ رہنے کے بعد وہ بھی مر گیا ہے۔ اس کے بعد مروان بن حاکم وہ نکلتا ہے اور اہل مصر اور اہل شام کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے۔ 1 سال کے بعد مروان مر جاتا ہے اور اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان وہ قبضہ کر لیتا ہے مصر اور اہل شام کے اوپر۔ عبد الملک کے عہد کے اندر مختار بن عبید ثقفی ایک نامی شخص ہوتا ہے، اس کا سپہ سالار، وہ اس کو حکم دیتا ہے کہ وہ افراد جنہوں نے امام حسین ابن حیدر کے مقابلے میں آئے اور امام علی مقام کو، آپ کے گھر والوں کو اور صحابہ کرام کو شہید کیا، ان کے خلاف جہاد کرو اور ان سب کو قتل کر دو۔ مختار ثقفی اپنے لشکر کے ساتھ نکلتا ہے۔ سب سے پہلے وہ ابن سعد جو کہ امیر تھا اس وقت لشکر کا، یزید کی فوج کا، اس کو تلاش کرتا ہے اور شمر کو تلاش کرتا ہے۔ تلاش کرنے کے بعد وہ ان دونوں کی گردنیں اتار کر محمد بن حنفیہ حضرت امام حسین کے چھوٹے بھائی کے پاس بھیجوا دیتا ہے اور ان کی جو لاشیں ہوتی ہیں ان کو گھوڑے کے پاؤں کے نیچے مسلوا دیتا ہے اور اس کے بعد ان کو آگ سے جلا دیتا ہے۔ اس کے بعد مختار ثقفی ایک حکم عام یعنی عام اعلان کرتا ہے اور کوفہ اور اہل شام کو حکم دیتا ہے کہ جن جن لوگوں نے امام علی مقام کو شہید کیا تھا، یزید کی فوج میں تھے، ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ مختار اپنے لشکر کے ساتھ پورے شہر میں پھیل جاتا ہے اور ان سارے افراد کو ایک ایک کر کے ان کو عبرتناک انجام دیتا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کی گردنیں کاٹ دی، سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر ان کو مار دیا گیا، سینکڑوں کی تعداد میں ان لوگوں کو جلا دیا گیا، ان سب کا عبرتناک انجام کیا۔ اس کے بعد مختار ثقفی ابن زیاد کو تلاش کرتا ہے جو کہ کوفہ کو اس وقت گورنر تھا، جس کی قیادت میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ جب اس نے مختار ثقفی کو تلاش کیا تو وہ موصل شہر کے اندر تھا، تو وہ موصل کے اندر رہ کر اس نے 30,000 ایک فوج ایک لشکر تیار کر لیا تھا۔ ابن زیاد نے مختار ثقفی مالک نامی ایک شخص کو بھیجتا ہے جو اس کا سپہ سالار ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا فوج کا حصہ دے کر۔ مالک کے پاس جو فوج ہوتی ہے اس کی تعداد کم ہوتی ہے، جبکہ اس کے مقابل کے اندر ابن زیاد کا جو لشکر وہ 30,000 فوج کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ موصل سے 15 کلومیٹر دور ان دونوں افواج کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک شدید جنگ جاری رہتی ہے، سینکڑوں لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں۔ مالک کی جو فوج تھی انہوں نے امام حسین کی شہادت کا بدلہ لینا تھا، یہ اس شوق اور جذبے کے ساتھ لڑے کہ رات کے وقت ابن زیاد کے لشکر کو شکست ہوگی اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کر کے ان کو بھی ختم کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ جب ان لوگوں کی لاشوں کو جمع کیا گیا تو اس کے اندر سے ابن زیاد بدبخت کی بھی لاش مل گئی۔ اس کے بعد اس کی گردن اتار کر مختار ثقفی اپنے مالک عبد الملک کے پاس بھجوا دیتا ہے۔ اس کے بعد جو خولی بن یزید بدبخت ہے اس کا انتقام لیا جاتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے۔ خولی بن یزید وہ شخص تھا کہ جس کے ایک قول کے مطابق امام حسین ابن حیدر کا جس نے سر مبارک جسم سے جدا کیا، یہ وہ بدبخت تھا اور اس نے امام علی مقام کا جو سر مبارک تھا وہ اپنے گھر لے جا کر برتن کے اندر چھپا دیا تھا۔ اس بدبخت کو تلاش کیا جاتا ہے، مختار ثقفی کے سامنے لایا جاتا ہے اور اس کے بعد مختار اس کے چاروں یعنی دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کو کٹوا دیتا ہے اور اس کی گردن اتار دیتا ہے اور اس کے بعد اس کے جسم کو جلوا دیتا ہے۔ اس آخر کار جتنے بھی اہل بیت اور صحابہ کرام کے جو دشمن تھے، آخر کار 67 ہجری کے اندر یعنی واقع کربلا کے تقریباً 5 سے 6 سال کے بعد ہی ان تمام لوگوں کا عبرتناک انجام ہوتا ہے اور تمام کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت اور صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے، ہم سب کو وہ تمام نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو صحابہ کرام امام علی مقام اور آپ کے گھر والوں نے کیے۔ ہمارا جو داستان کربلا ہے یہ پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔